کی ریسرچ موجود ہے اور یہ ریسرچ جیکسن کی اکیلے کی نہیں ہے, پوری دنیا میں سائنٹسٹ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ گو بیک. نیکسٹ. اب دیکھیے یہ مثال ہے, ان کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں ہے. آٹو امیون ڈس آرڈرز وہ ہیں جن میں ہمارے سیلز کے خلاف ہی سیلز بن جاتے ہیں, ہم اپنے ہی سیلز کو خود ہی کھا رہے ہوتے ہیں. تو آٹو امیون ڈیزیزز جو ہے ساری عمر جو ہے دوا مانگتی ہیں, اسٹیرائڈز پہ ساری عمر جانا پڑتا ہے. ان کو 5 سال سے سسٹمک لیوپس ایریتھمیٹوسس ایک بیماری ہے وہ تھی, اور رومیٹک فیور پازیٹیو تھا, بہت ساری مطلب اس کے ٹیسٹ پازیٹیو تھے جو بتاتے تھے کہ اس کو آٹو امیون ڈس آرڈر ہے. انہوں نے 2001 سے شروع کیا, پیئرز میں لینا شروع کیا RGGL کو, اور 2003 جولائی میں جنرل ہیلتھ ان کی نسل بالکل واپس آئی. بایو کیمسٹری تمام ٹیسٹ نیگیٹو ہوئے اور کمپلیٹلی ریکور کیا انہوں نے, اور یہ لیتے تھے. وزن کم ہوا کیونکہ وہ اسٹیرائڈ دینے کی وجہ سے وزن بڑھتا تھا. 2 پیئر اور 15 ml مورنزی پہ آج تک یہ استعمال کر رہے ہیں اور ان کی تمام دوائیں چھوٹ چکی ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ سلائڈ. ایڈینومائوسس یہ بیماری ہے جس میں جو غدود جو پیدا کرتے ہیں گلینڈز وہ بڑھ جاتے ہیں. ان کو منہ میں السرز تھے اور پورے مسوڑے ان کے زخمی تھے ان خاتون کے, اور ساتھ میں معدے میں تکلیف اور معدے سے بھی خون رستا تھا. بہت ساری ادر پرابلم بھی تھی. نیکسٹ واپس جائیے. انہوں نے گینوڈرما کا استعمال شروع کیا اور یعنی 1 سال کے اندر تو منہ کے تمام السر ختم ہو گئے, معدے کی تکلیف ختم ہو گئی, بلیڈنگ ڈس آرڈر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ سلائڈ. ان صاحب نے شروع کیا تھا آرتھرائٹس کے لیے, جو جوڑوں میں تکلیف تھی اس کے ساتھ ساتھ علاج کے ساتھ ساتھ گینوڈرما شروع کیا. یہ بھول گئے کہ ان کے بال بھی نہیں تھے. جب گینوڈرما شروع کیا تو یو کین سی دا ہیئر گروتھ. یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے کا یہ بات کا ہے, وہ پہلے کا ہے یہ بات کا ہے, یہ الٹا نہیں ہے. تو ان کی نہ صرف ہیئر گروتھ شامل ہوئی بلکہ 30 دن کے اندر اندر جوڑوں کا درد بھی ختم ہو گیا اور تمام سے بھی پیچھا چھوٹ گیا. نیکسٹ سلائڈ. سانس کی تکلیف مئی 2001 میں شروع کیا اور فیبروری 2002 میں کمپلیٹلی آلموسٹ 90%. آپ کو پتا ہے سانس کی تکلیفیں ساری عمر چلتی ہیں. جہاں موسم ٹھنڈا ہوا, ڈسٹ آیا, ان کے پھر شروع ہو جاتے ہیں, دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے جب یہ لینا شروع کیا تو ان کی تکلیف نہ صرف دور ہو گئی بلکہ دوائیں بھی ختم ہو گئی. نیکسٹ. یہ بھی ایستھما کی ٹیسٹیمونیل ہے. ڈسٹ الرجی تھی, ڈسٹ الرجی میں فائدہ ہوا. نیکسٹ. یہ بریسٹ کینسر, اس کو ڈاکٹرز نے کہا ہم آپریٹ نہیں کریں گے, اتنا اسپریڈ ہو چکا تھا, اور انہوں نے شروع کیا, جواب دے دیا تھا ڈاکٹرز نے. گینو تھراپی شروع کی اپریل میں, اور نہ صرف اپریل میں بلکہ اگست 2001 میں جا کے امپروومنٹ ہو گیا. نیکسٹ سلائڈ. نیا گوشت, آپ پیچھے جائیے واپس, اگر آپ یہاں دیکھیں تو دس از انفیکٹڈ سیل, یہ نیا گوشت آنا شروع ہوا اور یہ زخم بھرنا شروع ہو گیا. اس کے بعد اس کی ڈی پیگمنٹیشن براؤن واپس آ گئی. نیکسٹ سلائڈ. اسی طرح کارڈیو واسکولر, یہ بائی پاس ہوا ان کو نومبر 99 میں, ہارٹ اٹیک ہوا تھا, اور اس کے بعد ان کو بیماریاں شروع ہو گئی. ہارٹ اٹیک کے بعد سے ہی بہت سارے جسمانی طور پہ کمزوریاں شروع ہوئی. تمام یہ پروڈکٹ شروع کیے اور 2002 میں امپروومنٹ ان جنرل کنڈیشن, اونلی نو میڈیسن, اونلی گینوڈرما. نیکسٹ. کینسر سروکس, یہ بچے دانی کا ایک حصہ ہے سروکس, جس کو کینسر ان کو ہوا, اور اس کینسر کی امپروومنٹ 18 نومبر 2001 میں کمپلیٹلی نارمل, حالانکہ اس میں لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کینسر سے. نیکسٹ سلائڈ. برونکائٹس, پھیپڑوں کے اوپر سوجن, پھیپڑوں کی جو نالی ہے اس کے اوپر سوجن, مستقل کھانسی, گیسٹرائٹس, الرجی, یہ تمام چیزیں ان خاتون کو تھی. اور پھر ہر وقت یہ پمپ لیتی تھی انہیلر. اس سے انہوں نے یہ شروع کیا, نہ صرف RGGL, اس کے ساتھ اور بھی 2-3 چیزیں ساتھ تھی, لیکن مینٹیننس ڈوز صرف 1 پیئر, یعنی آپ کا 1 چائے کا چمچہ گینوڈرما, 1 چائے کے چمچے پہ مینٹیننس پہ آ گئی. اسی طرح آنتوں کا آخری حصے کا کینسر اسٹیج 3, جس کے اندر لوگ دوسری آنکھ بنا دیتے ہیں, یہاں پہ اوپر لگا دیتے ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ ہوا مورنزی گینوڈرما کے ساتھ, اور سی ٹی اسکین نے ثابت کیا کہ 2003 میں کمپلیٹلی واپس نارمل ہو گئی ہے. نیکسٹ سلائڈ.
مثالیں ہیں کہ جن کو لوگوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ کبھی بستر سے کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس پیشنٹ کو تو اسی طرح کینسر جیسے میں نے پہلے بتایا اینٹی کینسرس پراپرٹی تھی بالکل نارمل. زبان کا کینسر تھا, ان کے آپریشن ہو چکے, آدھی زبان ریموو کر دی گئی, آپ تھوڑا سا یہاں سے گوشت لے کے زبان بنائی گئی, اس کے بعد یہ واپس کام پہ بھی چلے گئے, وزن بھی بڑھ گیا, الرجی بھی واپس آ گئی. کوئی صرف ڈائٹ تھراپی میں ہے ہماری گیانوڈرما کی. کارڈیوواسکولر ڈیزیز, دل میں سوراخ تھا اور ویلز میں خرابی تھی, تو سانس پھولتی تھی, چل نہیں پاتے تھے, جلدی تھک جاتے تھے, نیند ختم ہو گئی تھی. یہ تمام چیزیں لمزی کافی سے ہی بہتر ہو گئی. یہ بچہ 10 سال کا ہے, سر کے بل گرا, 18 فٹ کی ہائٹ سے بے ہوش ہو گیا. ڈاکٹرز نے کہہ دیا گھر لے جاؤ, اب جب پتہ نہیں اگر ہوش آیا تو آیا, ورنہ یہ ایسے ہی رہے گا. ماں باپ اٹھا کے لے گئے, انہوں نے اس کو ٹیوب سے گیانوڈرما اور جو بتاتے گئے ہمارے لیڈرز ان کو دیتے گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ گرا تھا پچھلے دن, یہ گرا تھا 29 مئی 2000 میں. 5 جولائی کو اسے نہ صرف ریکور ہو گیا بلکہ کمپلیٹلی نارمل ہو گیا جنوری 2001 میں. ملٹیپل کمپلیکیشن شوگر کی سامنے, نہ صرف شوگر کنٹرول ہو گئی بلکہ اب میڈیسن بھی کم ہو گئی. فیڈ پرابلم سارے جو شوگر کی کمپلیکیشن کو ختم. نیکسٹ سلائیڈ. نیکسٹ, ڈائبٹیز. 66-year-old man diabetic started February 2001. 2 مہینے کے اندر بڑھایا, 6 مہینے کے اندر شوگر نارمل. نیکسٹ سلائیڈ. Another diabetes is enlarged heart. ان کو فائدہ ہوا. نیکسٹ سلائیڈ. ڈائبٹیز with complications, آنکھوں کی بینائی کا اثر پڑ گیا شوگر کی وجہ سے, ان کو فائدہ ہوا. نیکسٹ, ہارٹ پرابلم with diabetes, neuritis and mood disturbances, وہ ٹھیک ہو گیا. ایپیلیپسی, ایپیلیپسی کیا چیز ہے؟ دورے پڑتے ہیں, گر جاتا ہے بچہ, پٹا کے گر جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. مرگی, صحیح بات ہے, شکریہ جناب. ایپیلیپسی 20 سال سے 3 کو ڈرگ ڈیپینڈنس, دوائی ساری عمر دوا لیتے گزر گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دواؤں کی وجہ سے جوائنٹ پینس اور سویلنگ شروع ہو گئی, کیونکہ مرگی کے جتنے بھی دوائیں ہیں وہ لیور پہ اور جوائنٹس پہ اثر کرتے ہیں, اور وہ چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ جب دورہ پڑے گا, سڑک پہ چل رہے ہیں, آپ کو دورہ پڑ گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر جائیں گے آپ. چولہے پہ کام کر رہی ہے, دورہ پڑ گیا, ختم. اس کو دوا تو لینی ہے صورت سے, اب دوا کی سائڈ افیکٹ کو ختم کرنے کیا کریں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس سے باقی چیزیں شروع ہو گئی ان دوائیوں کی خرابیوں کے طور پہ. جون 2002 میں پین ریڈیوس ہو گیا, گم بلیڈنگ ختم ہو گئی, باقی پرابلم ٹھیک ہو گئے, اور ایپیلیپسی کے بھی پھر ختم ہو گئے. نیکسٹ سلائیڈ. Another epilepsy, no attack since last 6 months, January 2003 سے اب تک کوئی اٹیک نہیں ہوا. نیکسٹ سلائیڈ. اسی طرح ان کو بھی بچپن سے دورے پڑتے تھے, دماغ پہ چوٹ لگنے کی وجہ تھی, یا بیماری اندرونی تھی کہہ نہیں سکتے, لیکن اب سمٹم فری. نیکسٹ سلائیڈ. یہ ایک بیماری ہے جس میں سوجن آ جاتی ہے, آپ کی رگیں جو ہیں پیر کی وہ کام نہیں کرتی, پمپ نہیں کرتی بلڈ کو واپس, تو اس سے زخم ہو جاتے ہیں, کھال جو ہے نا پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو انہوں نے لوکلی بھی اپلائی کیا, اور چل نہیں پاتے, اتنی تکلیف ہوتی کہ چلا نہیں جاتا, اس سے پھر وزن بھی بڑھتا ہے اور دل کے اوپر بھی زور پڑتا ہے. یہ ایک بزرگ کپل جن کو بہت ساری پرابلم تھی, تو انہوں نے جنرلی چیز شروع کی, تو بلڈ پریشر نارمل, نی جوائنٹ, سائیکل, سب چیز دونوں میاں بیوی نے اپنے آپ کو نارمل کیا. نیکسٹ. another hemiplegia, ان کو اسٹروک ہوا, پورا آدھا جسم فالج ہو گیا, came back to normal, 70% muscle movement واپس آ گئی, اب بغیر کسی سہارے کے چل سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. ان کو بھی فٹ پڑ کے آدھا جسم بیکار ہوا, اور اگست 2000 کے بعد سے یہ خود اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. ہارٹ اٹیک ہوا, ہارٹ بلاک تھی, آرٹریز 5 آرٹریز ان کی بلاک تھی, سرجری ہوئی, مینٹل سٹریس, بزنس ختم, کانسٹنٹ میڈیکیشن پہ, گینو اسٹارٹ کیا, استھما ختم ہوا, مسل کریم ختم ہوئی, جنرل ہیلتھ واپس آئی. نیکسٹ سلائیڈ. اسی طرح پگمنٹیشن جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ ہر ایک کو اپنی اسکن کا خیال رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ اسکن سب سے آپ کی جسم کا سب سے دوسرا بڑا آرگن ہے رگوں کے بعد, جو آپ کی بیماری کو بھی بتاتا ہے. اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو پگمنٹیشن بھی نہیں ہوگی, اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو جسم کی خرابی کھال پہ آتی ہے.
ठीक है, इनको पिगमेंटेशन थी, इन्होंने अप्लाई करना शुरू किया गैनोजी सोप और 80% इम्प्रूवमेंट हो गई। अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा ही बाकी है यहाँ। नेक्स्ट स्लाइड। इमेच्योर डिफिशियंसी इनबॉर्न यानी पैदाइशी जो खराबियां थी बेबी की, 1 महीना 2 महीने के अंदर अंदर कोकोजी उसने दिया और माशाल्लाह उसकी सांस की जो तकलीफें थी बच्चे की वो खत्म हो गई। यानी आप 1 दिन का बच्चा हो या 100 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा भी बराबर होता है ना 1 दिन के बच्चे, वही सब चीजें उस उम्र में होती है, हर एक को ये सूट करता है। नेक्स्ट।